رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قائم ٹی وی کینیڈا سے پروگرام عالم آن قائم دیکھنے والے تمام ناظرین کو سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسلیشن. ناظرین، رمضان المبارک خاص اللہ کا مہینہ ہے. اس ماہ میں ہر چیز کا ثواب زیادہ ہے، اور ظاہر ہے جب ہر چیز کا ثواب زیادہ ہے تو اس مہینے میں محرمات کو ترک نہ کرنے کا عذاب بھی زیادہ ہی ہوگا. اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک جید عالم دین، حوزہ علمیہ نجف سے آپ کا تعلق، آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید حماد زیدی صاحب. السلام علیکم قبلہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج؟ کیسے ہیں مزاج؟ کیسے ہیں آغا؟ الحمدللہ والشکر. امید ہے رمضان اچھا گزر رہا ہوگا. بالکل، شکر خدا کا، الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آغا یہ بتائیے گا کہ ہمیں ماہ رمضان میں افطار کرانے کی بہت ساری حدیث ملتی ہیں کہ اس کا بڑا ثواب ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو روزہ افطار کرائے. یہ بتائیے کہ جو غریب ہو، نادار ہو، اور کسی کو بہت اچھا افطار کرانے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، حیثیت نہ رکھتا ہو، وہ اس سعادت کو کیسے حاصل کرے؟ ان لوگوں کے لیے آپ کے پاس کوئی کلیہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب رسول ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طویل خطبے کے اندر جب ماہ رمضان کریم کے حوالے سے اس کی اہمیت، اس کی عظمت کو جو ہے بیان فرمایا، تب اسی ذیل میں ایک جو ہے وہ یہ کہیے کہ ایک نصیحت فرمائی اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنے کلمہ گویوں کے لیے، اپنے جو ہے وہ نماز اللہ کی عبادت کرنے والے مسلمان اور رسول کی رسالت کے اقراریوں کے لیے. فرمایا کہ اپنے مومن کو، بن بھائی کو جو ہے وہ افطار کراؤ، اور اس کا اللہ کی نظر میں اتنا ثواب ہے کہ اسے کوئی نہیں گن سکتا سوائے خدا کے. سبحان اللہ. یعنی ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن بعض چیزیں اسلام کے اندر، شریعت کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کا جو ہے وہ جن کے ثواب کا اعداد و شمار صرف خدا کی نظر میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے. نہ کوئی ملائکہ جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق اس کے ثواب، اس کے اجر کو گن سکتی ہے. اس میں سے ایک جو ہے وہ عمل یہ ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کو افطار کرانا. تو جیسا کہ ابھی آپ نے سوال کیا، محترم ناظرین بھی جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. میں اس کو اپنے اوپر رکھتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں میں کسی کو افطار کراؤں، لیکن میری حیثیت نہیں ہے کہ میں بہت اچھا افطار کرا سکوں، تو میں کیسے اس سعادت کو حاصل کروں؟ بالکل، آپ جیسا ہی خوش عقیدہ انسان رسول ختم مرتبت کی بارگاہ میں موجود تھا، اور جیسے ہی رسول نے یہ فرمایا تو اس صحابی نے سوال کیا، اور اسے شیخ عباس قمی نے مفاتح الجنان میں بھی جو ہے وہ باب فضائل رمضان کے باب میں جو ہے نقل فرمایا اس حدیث مبارکہ کو. فرمایا کہ رسول اللہ میں بہت جو ہے وہ یہ کہیے کہ استطاعت نہیں رکھتا ہوں، اور میرے ساتھ وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ ایک مومن کو افطار کرانے کا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ماہ مبارک رمضان میں ایک مومن کو افطار کروانے کے اجر کے طور پر جو ہے وہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتا ہے. تو فرمائے کہ مولا جو رسول اللہ جو استطاعت نہیں رکھتے وہ کیا کریں؟ تو اب آپ دیکھیں اس امر کے اندر شدت کا اندازہ جو ہے وہ لحاظ فرمائیے کہ شدت کتنی ہے. فرمایا کہ افطار کرواؤ، چاہے ایک گلاس پانی کیوں نہ ہو، اور چاہے ایک جو ہے وہ کھجور کیوں نہ ہو. بیسکلی ہمارے افطار یہ نہیں ہوتا کہ کبابچیز میں دعوت رکھنی ہے، یا جو ہے وہ سلطنت پہ جا کے جو ہے دعوت ہی ہوں گی. افطار کا مقصد یہ نہیں ہے. افطار کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہلی غذا کہ جو انسان بندہ مومن اللہ کے لیے فجر سے لے کر مغربین تک جو اس نے اللہ کی بارگاہ میں کھانے پینے سے اور آسائشوں سے اور نعمات سے ہاتھ کو بچائے رکھا. تو اب چونکہ وہ فجر سے بھوکا ہے، بیسکلی افطار ہے کیا؟ وہ فجر سے بھوکا ہے اور مغربین ہو چکی ہے. تو اب پہلی غذا جو جائے گی، یعنی جو اس کا یہ چیز، یہ شیڈیول جو ٹوٹے گا، اس پہلے لقمے کو افطار کہا جاتا ہے.
افطار کا مطلب وسیع و عریض دسترخوان نہیں ہے. بالکل صحیح. افطار کا مطلب ہے کہ چاہے وہ انسان جو کہ اللہ بندھا ہوا تھا اللہ کے حکم سے، اب اسے اجازت مل گئی. جب اجازت مل گئی ہے تو آپ یہ چاہیں کہ آپ کا مال اس جو ہے وہ اس شخص کے بدن میں جائے. بہت خوب. اور وہ کہ آپ کا اور میرا مال نہیں ہے، یہ اللہ نے یعنی آپ کو عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو اتنی استطاعت دی. تو جس کے بعد استطاعت نہیں بھی ہے. افطار کا بیان کیا ہے اس وقت. لیکن اگر ہمارے معاشرے میں جو اس وقت، اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ بر صغیر میں ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں تمام ہی دنیا میں جتنے بھی عالم اسلام ہے اس میں مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ بہت زیادہ شکم پوری کی عادت ہو گئی. یعنی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس سے ہماری عبادات اور ہمارے معمولات زندگی میں بھی اس سے خلل آتا ہے، کیونکہ افطار کے بعد وہ حالت ہی نہیں رہتی. انسان اتنا کھا لیتا کہ وہ پھر کسی قابل نہیں ہوتا. دیکھیں ہمارے پاس اصل میں یہ ہے کہ مسئلہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور ہمارے پاس تو خصوصاً کراچی میں تو روٹین ہی بالکل جو ہے وہ آؤٹ ہو چکی ہے. اور لیکن جو حکمت کے تحت زندگی گزارنے کا طریقہ معصوم نے دیا ہے، بات آپ نے جو ہے وہ اتنی مزیدار سوال. بالکل میں یہی آپ سے سننا چاہ رہا تھا کہ معصوم کی کیا حکمت ہے کہ کیسے کریں. مولا علی علیہ السلام، امین المومنین علیہ السلام، حجت خدا علیہ الصلوۃ والسلام، مولا نے کھانے کی مقدار ہے معصوم، اس کو جو ہے وہ مینج کرنے کے متعلق بہت بہترین اور حکیم جو ہے وہ حکمت والی بات مولا نے بیان فرمائی. کہا صبح کا کھانا بادشاہوں کی طرح کھاؤ. اب بڑی لطیف بات ہے، آپ سماعت فرمائیے گا اور محترم ناظرین جو ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے اور قابل نصیحت ہے اور قابل عمل ہے. فرمایا کہ صبح کا جو کھانا کھاؤ، صبح کا طعام جو ہے وہ بادشاہوں کی طرح کھاؤ، اور دوپہر کا کھانا جو ہے وہ دوست کے ساتھ کھاؤ. یعنی مطلب یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے، یہ کنایا ہے بیسکلی، میں اس کو واضح کروں گا. اور رات کا کھانا دشمن کے ساتھ کھاؤ. اب کیا حکمت ہے اس کے اندر کہ فجر کا کھانا یعنی ناشتہ جسے ہم کہتے ہیں، بریک فاسٹ جسے بولتے ہیں، یہ بادشاہوں کی طرح کھاؤ. کیونکہ بادشاہ کا دسترخوان کیا ہوتا ہے؟ وسیع و عریض ہوتا ہے، طرح طرح کی نعمات اور بھر پیٹ، جسے ہم کہتے ہیں بھر پیٹ کھانا کراچی کی زبان میں. تو بھر پیٹ کھانا، سیر ہو کر کھانا. تو مولا کہہ رہے ہیں صبح کا کھانا بادشاہوں کی طرح کھاؤ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی سیر ہو کر کھاؤ، اچھی طرح کھاؤ، اچھا کھاؤ، مضبوط کھاؤ اور طریقے سے کھاؤ. دوپہر کا کھانا دوست کے ساتھ کھاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جب بھی یہ کنایا استعمال کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب بھی آپ کے پاس ایک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک پلیٹ ہوگی بالفرض، تو جب دوست ساتھ ہوگا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آدھا اس سے شیئر کرتے ہیں، آدھا خود کھاتے ہیں. ایسا ہی. تو صبح کا کھانا بادشاہ کی طرح ہے، دوپہر کا کھانا آدھا ہو چکا ہے، یعنی جتنا صبح کھایا تھا اس کا ہاف آپ کھا رہے ہیں دوپہر میں. تو یہ مولا نے کنایا استعمال کیا کہ دوست کے ساتھ کھاؤ. اور رات کا کھانا، جو کہ کراچی والے بالکل اس کے اپوزٹ کام کرتے ہیں کہ رات کا کھانا دشمن کے ساتھ کھاؤ. بالکل دشمن کے ساتھ کھاؤ. دشمن سے مراد کیا ہے؟ جب دشمن کے ساتھ کوئی کھائے گا یا دشمن کی پناہ میں ہوگا، دشمن کے ساتھ ہوگا، دشمن کے غزو غضب میں ہوگا، تو صرف اسے اتنا ہی ملتا ہے اتنا زندہ رہ سکے. صحیح، بالکل درست. مولا کہہ رہے ہیں کہ بالکل مختصر غذا جو اسلام نے اور جو ہے وہ حکیم الحکما یعنی امیر المومنین نے بیان فرمائی ہے، وہ کم سے کم کھانا رات. اور یہ اطباء اور یہ جو ہے وہ میڈیکل کے حوالے سے کیا کہنے مولا کی حکمت کے کہ یہ میڈیکلی آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے کہ آپ صبح اگر ناشتہ ایک بہت ہی زبردست والا کرتے ہیں، نیوٹریشس کرتے ہیں، اس کا دن بھر میں وہ آپ کی باڈی میں وہ کیلوریز وہ سب کچھ برن ہوں گے، وہ کام آئیں گے آپ کے. اور رات میں اگر آپ یہی بات آپ کی بات تھوڑی سی قطع کلامی کروں گا کہ آپ نے جو لفظ بھائی کیا کہنے مولا کی حکمت کے میڈیکلی بھی ثابت ہے. میڈیکل کے کیا کہنے کہ 14 سال اس قابل ہوئی کہ اس نے جو ہے اس کے فوائد کیا کہہ رہے بھائی. واہ 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 واہ، خوبصورت خوبصورت، صحیح جملہ، درست جملہ، بہت خوب. سلامت رہیں. علی صاحب سلونی ہے. ایسا ہی بے شک بے شک بہت خوب بہت خوب. اچھا یہ بھی بتائیے کہ جناب افطار کے متعلق تو ہمیں بہت ساری روایت ملتی ہیں، افطار کرانے کا ثواب. سحری کے متعلق اسلام کا کیا حکم ہے؟ اگر سحری کے وقت کوئی شخص مہمان آپ کے پاس آ جائے یا کوئی سائل آ جائے تو سحری کے لیے کیا ہے کام ہے؟ کیا سحری بھی اسی طرح کرائی جائے جیسے ہم کسی کو افطار کے لیے جتنا اہتمام کرتے ہیں؟ مطلب اہتمام سے میری مراد کہ جتنے دل سے، جتنی خلوص کے ساتھ ہم کھلاتے ہیں. اگر کوئی سحری میں کوئی سائل آ جاتا ہے یا کوئی مہمان آ جاتا ہے یا کوئی ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ ہے اور سحری تک وہ رک گیا، تو اس کا بھی ثواب ہے؟ دیکھیے یہ تو میں حدیث پر اگر ہم بات میں بھی جائیں تو صرف ایک
جو ہے وہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ جب ایک عبادت جب ختم ہو رہی ہے تو اس کو ختم کروانے کا اتنا ثواب ہے تو اس کو شروع کروانے کا کتنا ثواب ہوگا. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، بہت خوبصورت بہت خوبصورت. روایات میں جو سحری کے لیے جو وارد ہوئی ہیں حدیث تو بالکل وہی اجر و ثواب ہے کہ جو ہے وہ افطار کے حوالے سے. اور چونکہ سحری جو ہے وہ مستحب ہے ہمارے ہاں فقہی اعتبار سے، مراجع الزام، علماء کرام اور جو ہے وہ مقلدین کے فتاوی موجود ہیں کہ سحری مستحب ہے، انسان بغیر کھائے بھی روزہ رکھ سکتا ہے. تو شدت امر جو ہے وہ افطار میں ہے. کیوں افطار میں ہے؟ چونکہ جو وقت افطار ہے اس کا جو ہے وہ جو عین وقت افطار ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے بڑا قیمتی مرحلہ ہے. وہ وقت بہترین وقت ہے جب اس ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے، جس وقت آپ اور میں روزہ افطار کرتے ہیں. اللہ نے وہ وقت جو رکھا ہے، اور اس سے سحری کی ایک اپنی افادیت ہے اور سحری کی جو ہے وہ اپنی فضیلت قائم ہے. اور پھر وہی بات کہ جب آپ روزہ کھلوانے کا اتنا ثواب ہے تو روزہ رکھوانے کا کتنا ثواب ہوگا. تو آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک انسان اہتمام کر رہا ہے کسی دوسرے مومن کے لیے کہ یہ آج اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھے گا، اور گویا کہ جو سحری کروا رہا ہے، بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں کہ جو سحری کروا رہا ہے وہ اس کے روزے میں شامل ہے. کیونکہ اس نے بالکل کیونکہ اس نے کیا کیا ہے، ایک مومن اگر کسی کو سحری کروا رہا ہے تو گویا اس نے جو روزہ رکھ رہا ہے اس کے روزہ رکھنے کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے اور اپنا زمینہ فراہم کیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت ہی آپ نے ہمیں علم سے نوازا اور بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. پروردگار آپ کو خیر عطا کرے، آپ کو سلامت رکھے. اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کے اس پروگرام سے عالم آن قائم کی رمضان ٹرانسمیشن سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے. سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے. ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان. رمضان رمضان